بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد وقد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا لهم لسان صدق عليا صلوات سورہ مبارکہ مریم کی آیہ کریمہ پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے اور ہم نے ان کے لیے اعلیٰ درجے کی سچی زبان کو قرار دیا. ہر صاحب عظمت کو عظیم کہنا یہ ذہن کی سالمیت کی دلیل ہے. ہر صاحب مقام کے مقام کا اقرار کرنا یہ در حقیقت حقانیت اور حق پرستی اور حق جانبی کا اظہار ہے. اللہ نے تمام کمالات کا مرکز اس گھرانے کو قرار دیا. ان کمالات میں ایک عظیم کمال کے جو تمام کمالات کے لیے محور قرار پاتا ہے وہ ہے علم اہل بیت. اگر تمام تر کمالات پائے جائیں اور علم نہ پایا جاتا ہو تو آدمی حاکم ہو سکتا ہے مگر علی کے دروازے پر محتاج سوال دکھائی دیتا ہے. اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا. ایک صلوات پڑھ لے بابا حضرت. تمام کمالات کا محور اور مرکز جو ہے وہ علم ہے. اور ہمارا اور آپ کا یہ اعزاز ہے کہ ہم جن سے وابستہ ہیں وہ اللہ سے علم لے کر آئے ہیں. دنیا میں توجہ بغیر کہ دنیا میں ان سے بڑا عالم کوئی اور نہیں ہے. یہ بھی منصوبہ پروردگار ہے, یہ بھی اللہ کا ارادہ ہے. اللہ نے ایسا چاہا کہ وہاں سے انہیں پڑھا کر بھیجے. تلامذ اللہ, اللہ کے شاگرد. نبی نے مجھے 1000 باب علم سکھائے, میں نے ہر باب علم سے 1000 باب علم کھولے. ایک درود پڑھیں اور بابا جب لہذا تمام تر کمالات کا مرکز علم ہے. اور علم اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک, میں اپنے لیے اور آپ کے لیے بات کر رہا ہوں, جب تک علم لینے کی طلب نہ ہو. سوال نصف علم ہے. جو انسان چاہتا ہے کہ اپنے علم میں اضافہ کرے اسے سوال کرنا چاہیے, مگر ذہن میں رہے کہ سوال اور چیز ہے, اعتراض اور چیز ہے. اعتراض وہ کرے کہ جس کے پاس علم ہو, سوال وہ کرے جو علم بڑھانا چاہتا ہو. اب اعتراض در حقیقت بعض اوقات ایک بیماری کے طور پر بھی
محسوس کیا جاتا ہے کہ زبان چھوٹی ہے، دہن چھوٹا ہے، بات بڑی ہے، تمہارے مقام کی بات نہیں تھی جو تم نے کر دی، تمہیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، اعتراض نہیں کیا کرو، سوال کیا کرو۔ طالب علم کا کام سوال کرنا ہے، اور جو سوال کرتا ہے وہ مسلسل علم میں اضافہ پاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر سوال نہ ہو تو علمی مراکز کی رونقیں کم ہو جائیں، تعلیمی اداروں کے شان بان میں کمی آ جائے، یونیورسٹیاں، کالج، اسکول، تمام تر ادارے، بالخصوص مدرسہ، یہ باقی ہی اس وجہ سے ہے کہ سوال ہوتا ہے۔ تو اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ سوال کرنے والا جب اپنے ذہن میں سوال لے کر آتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اپنے علم میں اضافہ کرے۔ سوال تکبر کو مٹاتا ہے۔ جو افراد سوال کرنے کی جرات نہیں رکھتے ان میں کچھ میں پائی جاتی ہے، اور جو چاہتے ہیں کہ وہ سوال کریں تو وہ اپنی میں کو مٹاتے ہیں۔ اگرچہ آپ اور ہمارا جو ماحول ہے وہ زیادہ تر مجلس سے وابستہ ہے، اور مجلس میں ایک المیہ ہے، ایک مشکل ہے مجلس کی، وہ یہ کہ میں مجلس پڑھ کر آپ جلدی میں جائیں گے، مجھے بھی شاید کسی مجلس میں، یعنی مجھ سے مراد ہے مجھ جیسے افراد کو کسی اور جگہ پہنچنا ہوتا ہے تو تصور یہ ہوتا ہے کہ جواب دینے کے لیے تو یہ رکے نہیں، لہذا اس کے بہت سارے طریقوں میں سے ایک طریقہ خط کی صورت میں، تحریر کی صورت میں سوال کرنا ہے۔ اور بات یہاں پر عمومی بات ہو رہی ہے، یہاں مجلس سے متعلق نہیں ہو رہی ہے۔ اگر طالب دین خطیب چلا گیا تو مدرسہ تو اپنی جگہ موجود ہے، علماء کرام تو اپنی جگہ موجود ہیں، اور مزاج بنانے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے جتنے بھی مراکز علمی نجف میں اور قم میں ہیں، وہاں ہر مدرسے اور ہر مسجد کے دروازے پر ایک ڈبہ لگا ہوتا ہے کہ اپنے سوال اپنے پتے کے ساتھ، اپنے رابطے نمبر کے ساتھ اس میں ڈال دیجئے۔ ڈالنے والا اپنا سوال ڈال جاتا ہے، اب یہ اس ادارے پر فرض بنتا ہے کہ آپ کے سلام کا جواب دے۔ ایک سلوات پڑھ لے ذرا آواز میں۔ لہذا اس طرح کے کاموں کی یہاں بھی ضرورت ہے، اور بہرحال ہو رہے ہیں، کچھ بہتری کی طرف ہیں معاملات، اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ سوال تکبر کو مٹاتا ہے، سوال روابط کو، رابطوں کو، تعلقات کو بحال کرتا ہے۔ سوال در حقیقت انسان کو اپنی ترقی کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ جسے پتہ ہی نہ ہو کہ مجھے کہاں تک جانا چاہیے، مجھے اور بہتر ہونا چاہیے، وہ سوال نہیں کرے گا۔ عزیزان گرامی، در حقیقت سوال کو کچھ شرائط کے ساتھ ہونا چاہیے۔ میں تمہیدی بیان سے گزر رہا ہوں۔ نہج البلاغہ پر سوال نہیں ہوئے، اعتراض ہوئے ہیں، اور اعتراض کرنے کے لیے علم کی کا سرمایہ چاہیے، اور اعتراض بتاتا ہے کہ علم کا سرمایہ نہیں ہے۔ میں ابھی تمہیدی بیان سے چند باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، استفادہ کر رہا ہوں اس موضوع سے۔ عزیزان گرامی، سوال کو کچھ شرائط کے ساتھ ہونا چاہیے، سوال مفید ہونا چاہیے۔ معلومہ سوال کیا جا رہا ہے کہ اصحاب کہف کے بال کتنے بڑے تھے؟ جی، مثال کے طور پر سوال کیا جا رہا ہے کہ مثلا حضرت ابراہیم جس سواری پر سوار ہوتے تھے وہ نر تھا یا مادہ؟ سوال مفید نہیں ہے، سوال کو مفید ہونا چاہیے۔ کیا فائدہ ہو جائے گا اگر یہ معلوم ہو گیا کہ وہ گھوڑا تھا، وہ ناقہ تھا یا اونٹ تھا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہذا سوال کو مفید ہونا چاہیے، سوال کو مقتضائے حال کے مطابق ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر ادھر نہج البلاغہ پر گفتگو ہو رہی ہے تو بہت اچھا سوال ہوگا اگر نہج البلاغہ سے متعلق ہو۔ گفتگو نہج البلاغہ کی ہو رہی ہے، سوال مثال کے طور پر کسی اور موضوع سے متعلق ہو جائے تو یہ مقتضائے حال سے ہٹا ہوا کیا سوال۔ عزیزان گرامی، جواب دینے والے کو بھی اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہر بات کا جواب نہیں دینا۔ سوال کرنے والا اپنا سوال کرے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ کہیں ایسا تو نہیں کوئی سازش ہو رہی ہو، کہیں ایسا تو نہیں کوئی مزاح ہو رہا ہو، کوئی ایسا تو نہیں کہ کوئی نیت کا خراب آدمی یہ کام کر رہا ہو۔ لہذا ہر بات کا سوال کا جواب بھی نہیں دینا، اور جواب دیتے ہوئے
اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ یہ جواب جہاں دیا جا رہا ہے وہ مخاطب کون ہے؟ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو، یہ ائمہ کا دستور ہے، نبیوں کی طریقہ کار رہا ہے، اور اسی وجہ سے وہ آج تک باقی ہیں، ان کے جوابات، ان کے پیغامات آج تک ہمارے سامنے موجود ہیں۔ حضرت محمد ابن ابی بکر کے بیٹے کا نام ہے قاسم ابن محمد ابن ابی بکر۔ محمد ابن ابی بکر کا تذکرہ ایک مجلس میں کر چکا ہوں کہ امیر المومنین نے انہیں پروان چڑھایا، اپنا بیٹا کہا، محمد ابنی وَإِن كَانَ مِن صُلْبِ علی ابی بکر، محمد میرا بیٹا ہے اگرچہ ابو بکر کی اولاد میں سے ہے۔ حضرت بی بی اسماء بنت امیس کے ساتھ امیر المومنین کے گھر آئے، جب ان کا ان سے عقد ہوا، 3 برس کے ہیں تاریخی کرتے ہیں، تو ان کے بیٹے کا نام ہے قاسم، جن سے محمدی، صدیقی، زیادہ تر یہ افراد جو ہمارے آپ کے ارد گرد اور دوستوں میں دکھائی دیتے ہیں، یہ افراد زیادہ تر محمد ابن ابی بکر کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کے فرزند کا نام ہے قاسم ابن محمد ابن ابی بکر۔ ان کے بارے میں منیت المرید کے اندر شہید ثانی کے اندر لکھا ہے کہ فاضل ترین شخص تھے اپنے زمانے کے، یعنی فقہا میں سے شمار کیا ہے، مجتہدین میں سے شمار کیا قاسم ابن محمد ابن ابی بکر کو۔ ان سے ایک مرتبہ سوال کر لیا گیا، اس روایت کے سننے سے پہلے یہ جملہ بھی سنیں گے کہ سوال اگر ایسا ہو کہ جس کا جواب نہیں آ رہا تو یہ کمال ہے کہ کہہ دیا جائے کہ مجھے جواب نہیں آتا، زبردستی بھرتی کا جواب نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے وہ منظر یاد ہے، صرف اشارتاً کہہ رہا ہوں کہ جب حضرت آیت اللہ خامنائی کی خدمت میں ایک مرتبہ تھے تو انہوں نے 3 نصیحتیں فرمائی۔ ایک نصیحت تو یہ فرمائی کہ اگر نہیں آتا ہے تو کہہ دو نہیں آتا، اس لیے کہ اس کے کہنے سے تمہاری عزت میں کمی آئے گی مگر اسلام کی عزت میں کمی نہیں آئے گی، تمہیں اسلام کی عزت کو محفوظ رکھنا ہے۔ دوسری بات فرمائی انہوں نے کہ طالب علموں سے مخاطب تھے کہ تقوی و پرہیزگاری اصلی توشہ اور اصلی ذات راہ ہے ایک عالم دین کا، اور تیسری بات یہ کہ جتنا پڑھو اتنا ایسا پڑھو کہ پڑھا سکتے ہو، ضروری نہیں ہے کہ تم مثال کے طور پر فقیہ بن جاؤ، مجتہد بن جاؤ، لیکن جتنا پڑھ کے جا رہے ہو خوب اچھی طرح ہضم کر کے جاؤ۔ ایک صلوات پڑھیں گے باآواز بناتا ہوں۔ یہ شاید مجھ جیسے طالب علموں کے لیے بھی ایک پیغام ہو، اور مجھے کہا بھی گیا ہے، مجھے بھی معلوم ہوا تو بڑی خوشی ہوئی کہ اس مجلس کے حوالے سے جو باہر انتظامی امور ہیں ان میں مدرسے کے طالب علم بڑی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، صبح کے وقت آ جاتے ہیں، اپنے تمام معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور اپنی ذمہ داری کو محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ ان کی صحت و سلامتی اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ تو محمد ابن ابی بکر کے فرزند حضرت قاسم سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا مجھے نہیں آتا۔ فقیہ مجتہد ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا، جواب دے دیا مجھے نہیں آتا، اس کا اصرار تھا آپ جواب دیں، تو کہنے لگے کہ لا تنظر الی طول لحیتی، تم میری لمبی داڑھی کو نہیں دیکھو اور میرے ساتھ جمع ہوئے لوگوں کو نہیں دیکھو کہ کتنے لوگ آپ میرے ساتھ بیٹھے ہیں، اگر میری زبان کاٹ دی جائے تب بھی وہ بات نہیں کہوں گا جو مجھے نہیں آتی۔ عزیزان گرامی، سوال کو اس انداز سے ہونا چاہیے کہ وہ سوال مفید ہو، مختصر ہو، جامع ہو۔ کس سے بات پوچھنی ہے؟ ہر ایک سے بات نہیں پوچھنی، اہل سے بات پوچھنی ہے۔ اگر اہل نہیں ہے توجہ ہے بس بات کی، اگر اہل نہیں ہے تو اس سے بات نہیں پوچھنی، اہل سے پوچھنی ہے۔ طبابت کا مسئلہ ہے ڈاکٹر سے پوچھنا ہے، فقاہت کا مسئلہ ہے عالم دین سے پوچھنا ہے، مجتہد سے پوچھنا ہے، گھر بنانا ہے انجینئر سے رابطہ کرنا ہے، قانون کا کوئی مسئلہ ہے وکیل سے بات کرنی ہے۔ عزیزان گرامی، سیاست اور تدبیر کا مسئلہ ہے تو دیندار سیاستدانوں سے مشورہ کرنا ہے، توجہ ہے حضرت۔ لہذا اہل سے پوچھا جائے، غیر محتاط انسان سے کبھی بھی سوال نہیں کرنا چاہیے۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی بات کو مت لیا کرو، اس لیے کہ تم کوئی ایسا قدم اٹھا بیٹھو گے کہ پھر پشیمانی ہوگی۔
گناہگار سے، کھلے گناہ کرنے والوں سے، فسق اور فجور کے حامل افراد سے، علنی غلطیاں کرنے والوں سے کبھی نہیں پوچھا جائے، اس لیے کہ وہ اچھا مشورہ نہیں دیں گے۔ ذاتی معاملات میں سوال نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں کیا غرض کہ ان کے بچوں کا اور ان کی زوجہ کا اور ان کے جائیداد کا اور ان کی گاڑی کا کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں تو یہ غرض ہونی چاہیے کہ جو سوال ہم سے مفید ہے، معاشرے سے مفید ہے، سوال کو مفید ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، مگر یہاں جو نہج البلاغہ پر سوال اٹھائے گئے ہیں وہ سوال نہیں ہے، وہ اعتراض ہے، اس لیے کہ یہ چاہتے نہیں ہیں سمجھنا۔ میں کل کی مجلس میں کہہ چکا، جب آنکھوں پر تعصب کی اینک لگی ہو تو حق بات بھی دکھائی نہیں دیتی، سچ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ 3 اعتراضات کی طرف آج اشارہ کروں گا۔ میری پچھلی گفتگو سے جو ہر روز آنے والے دوست ہیں وہ وابستہ ہیں، جو نئے آئے ہیں ان کے ہاتھ میں بھی موضوع آ گیا کہ ہمارا موضوع کیا ہے۔ نہج البلاغہ کی عظمت، نہج البلاغہ کیسی آفاقی اور دائمی اور طویل عمر رکھنے والی کتاب، قرآن کے برابر رہنے والی کتاب، قرآن مجید کا ایک عملی تفسیر اگر کہا جائے نہج البلاغہ کو، علمی تفسیر نہیں، عملی تفسیر۔ علی نے کر کے بتایا کہ قرآن پہ عمل کیسے ہوتا ہے۔ اس انداز سے جب دیکھیں نہج البلاغہ کا تو عجیب دید پیدا ہوتی ہے، اور تمام ادبا کا، تمام ادیبوں کا اور فضلاء کا، فاضلوں کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ کلام خالق سے نیچے ہے اور کلام بشر سے اونچا ہے۔ کوئی بھی کلام بشر کا ایسا نہیں ہے جو نہج البلاغہ کی برابری کر سکے، جو خود پکار کر کہہ رہا ہے کہ 1000 سال سے زیادہ گزر گئے نہج البلاغہ کو جمع ہوئے، لیکن آج تک نہج البلاغہ کی تازگی میں کمی نہیں آئی۔ ایسا لگتا ہے جیسے آج امیر المومنین ہم سے بات کر رہے ہیں، آج کے مسائل بیان کر رہے ہیں۔ علی خالق نفسیات سے پڑھ کر آیا ہے، لہذا جانتے ہیں کہ معاشرے کی نفسیات کیا ہے، افراد کی نفسیات کیا ہے۔ ایک اعتراض جو نہج البلاغہ پر کیا گیا ہے وہ اعتراض یہ ہے کہ نہج البلاغہ میں جو امیر المومنین نے خطبہ شقشقیہ کے اندر بعض اصحاب پر اور شخصیات پر توجہ ہے، تنقید فرمائی ہے، یہ شایان شان علی بن ابی طالب نہیں ہے، یہ علی کا خطبہ نہیں ہے، یہ سید رضی نے اضافہ کر دیا۔ اور میں پہلے کہہ چکا ہوں پہلی کی مجلس میں کہ سید رضی نے جو اس کی سند نہیں لکھی ہے یہ کمزوری نہیں ہے کتاب کی، یہی تو سبب بنا کہ کتاب اتنی عمومیت پاتی چلی جائے، عمومیت حاصل ہو جائے کتاب کو، ہر ایک پڑھے۔ اہل حدیث کے مطابق سند کے اصول کچھ اور ہیں، بریلویوں کے مطابق سند کے اصول کچھ اور ہیں، شیعوں کے مطابق رجال کے معاملات کچھ اور ہیں، عیسائی کسی اور انداز سے کتابوں کو معیار بناتے ہیں، یہودی کسی اور انداز سے، ہندوؤں کیا کوئی اور معیار ہے۔ سید رضی نے سند کا جھگڑا مٹا دیا تاکہ سب کے لیے دسترخوان علم بن جائے۔ ایک صلوات پڑھے بآواز اللہ۔ لہذا اس کتاب کے بارے میں جب یہ اعتراض ہو رہا ہے تو اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ اس میں کیونکہ امیر المومنین نے شکوہ کیا ہے، تنقید کی ہے، باقاعدہ ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ میں نہیں دہرانا چاہتا، ایک جگہ تو حضرت نے ایک جانور سے تشبیہ دی، تو اس کا جواب کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کیا علماء اہل سنت کے بزرگوں نے، قدیمیوں کی بات ہوگی، 300 سال پر، 300 سال، تیسری صدی ہجری کے لوگ، 1100 سال پہلے، 1000 سال پہلے، سید رضی کی ولادت سے پہلے دنیا میں آنے والے محدثین اہل سنت، علامہ مفتی جعفر حسین، توجہ ہے، علامہ مفتی جعفر حسین نے 27 حوالے لکھے ہیں خطبہ شقشقیہ کے اس اعتراض کے جواب کے طور پر۔ علماء اہل سنت کی کتابوں سے اور پرانی کتابیں، آج کل کے معاملات ذرا خراب ہے نا، پرانی کتابیں، محدثین کی کتابیں، بزرگوں کی کتابیں، 3ری صدی ہجری کے اور 2ری صدی ہجری کے آخری کے زمانے کے لوگ، 27 حوالے مفتی صاحب نے نہج البلاغہ کی، یہی جو نہج البلاغہ کی شرح مفتی صاحب کی مختصر شرح اور ترجمہ ہے، اس کے اندر مفتی صاحب نے حوالے دیے کہ کون کون سے علماء اہل سنت نے اقرار کیا ہے کہ یہ خطبہ امیر المومنین کا خطبہ ہے، اور انہوں نے کہا ہے سید رضی کیسے بنا لیتے پیدا ہونے سے پہلے، دنیا میں ابھی آئے نہیں ہیں، سید رضی سے کیسے لکھ دیتے؟ دنیا میں سید رضی کی ابھی ولادت نہیں ہوئی، آئے نہیں ہے کہ فلاں 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 کتابوں میں پہلے سے یہ خطبہ موجود ہے، سید رضی کیوں بناتے ہیں اس کو؟ سید رضی نے نہیں بنایا۔ پھر سوال اس سے بالاتر ہونا چاہیے
کہ اگر مورخ یہ باتیں لکھے تو صحیح اور علی درد دل کر دے تو قابل اعتراض ہو جائے. مورخوں نے بھی تو یہ ساری باتیں لکھی ہیں، امیر المومنین نے کوئی نئی بات تو نہیں کی یا علیحدہ بات تو نہیں کی علی حضرت نے. یہ ساری باتیں مورخین لکھ چکے ہیں. اور جو کہہ رہے ہیں، تیسری بات، جو میرے مولا کہہ رہے ہیں اس خطبے کے اندر، کیا وہ نہیں ہوا؟ اصل تو یہ بات چھپانے کی ہے نا جس کی وجہ سے اعتراض کیا جا رہا ہے. ایک سلوات پڑھیں گے باواز بلاتا. اصل بات تو یہ ہے کہ کسی طرح اس مسئلے کو دبا دیا جائے کہ وہ کیا ہوئے وہاں پر معاملات. حضرت نے کوئی علیحدہ بات نہیں کی. فرما رہے میرے مولا کہ پہلے دور میں یہ ہوا، دوسرے دور میں یہ ہوا. پہلے حضرت تو یہ کہہ رہے تھے کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں، پھر دوسرے دور کے لیے ایک اور مشکل کھڑی کر گئے، پھر تیسرے دور میں جو ہوا وہ اتنا مشکل ہو گیا کہ عزیزان گرامی جنہیں ملک بدر نبی نے کیا انہیں اپنا داماد بنا لیا گیا. میں صرف اشارے دے رہا ہوں کہ امیر المومنین نے اس خطبے میں جو اشارے ارشاد فرمائے یہ ہوا نا تاریخ کے اندر. اور جب دیکھیے ایک حقیقی ماں، یہ بھی مولا کی تعبیر ہے، ایک حقیقی ماں جب اپنے بچے کو برباد ہوتا ہوا دیکھتی ہے تو دل تو اسی کا جلتا ہے. اس ماں کا تو نہیں جلے گا جس نے گود لیا ہے، اور گود بھی بچے کی وجہ سے بچے کو نہیں لیا، اپنی وجہ سے بچے کو لیا ہے. امیر المومنین ایک مقام کے اوپر اس طرح کی تعبیر ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا حقیقی بچہ ہے اسلام. میں دیکھ رہا تھا کہ اگر اسے لیتا ہوں ایک غیر حقیقی ماں سے تو ڈر تھا کہ کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے، مر نہ جائے. تو حقیقی ماں یہی چاہتی ہے کہ کسی کی گود میں رہے مگر زندہ رہے. تو امیر المومنین کا دل تو جلے گا نا جب یہ سارے حالات ہوں گے اور بتایا جائے نہیں ہوا. میں ایک جملہ کہہ چکا ہوں، اسے تکرار کر رہا ہوں. آپ اصحاب پیغمبر کو مانتے ہیں یا اصحاب حکومت کو مانتے ہیں؟ توجہ نہیں کیا حضرات. اصحاب حکومت اور ہیں، اصحاب پیغمبر اور ہیں. جتنے فضائل اور دفاع کیا جاتا ہے سب ان کا کیا جاتا ہے جو بنی عباس ہے، بنی امیہ ہے. کبھی سلمان کو آپ نے 9ویں درجے کے صحابی کو اہمیت نہیں دی. امیر المومنین کے خود میں شخشقیہ 27 علماء اہل سنت کے مفتی صاحب نے حوالے دیے مستدرک منہاج البراء کے اندر، اور اسی طرح مستدرک نہج البلاغہ میں علامہ محمودی نے اور حوالے بھی اس کے دیے ہیں کہ یہ مسلم. حتیٰ علامہ شبیب جو اہل سنت کے عبداللہ ابن شبیب ایک بزرگ محدثین میں سے گزرے، ان سے جب پوچھا گیا تو وہ تنقید تو یہ کرتے رہے کہ ابن عباس نے کہا مجھے زندگی بھر کسی مسئلے پر اتنا افسوس نہیں ہوا جتنا اس خطبے کے ناتمام ہونے پر افسوس ہے. اس لیے کہ بیان کر چکا ہوں کہ امیر المومنین خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک صاحب کھڑے ہو گئے، پرچہ پکڑا دیا حضرت کے ہاتھ میں. کوئی ربط نہیں تھا اس کا اس خطبے سے. حضرت نے اس پرچے کو پڑھنے کے بعد اپنا موضوع بدل دیا. حضرت نے کہا کوئی اور بات، دوسری باتیں حضرت ارشاد فرمانے لگے. ابن عباس کہنے لگے مولا وہ بات پوری کیجئے جو کر رہے تھے آپ. کہنے لگے ابن عباس یہ شقشقہ تھا، ایک اٹکی ہوئی ہڈی اور ایک گوشت کا لوتھڑا تھا جو ہم نے نکال دیا، اب اور کچھ نہیں کہوں گا. تو علامہ عبداللہ ابن شبیب کہتے ہیں کہ ابن عباس اور کیا چاہتے تھے، سب کچھ کہہ تو دیا علی نے. یہ تنقید ضرور کی انہوں نے کہ کیا رہ گیا تھا اور کہنے کے لیے، بار بار علی کو کہہ رہے ہو کہ اور کہیے، اور کیا کہتے علی، سب کچھ کہہ دیا علی نے. یہ تنقید ضرور کی. مگر جب ایک شاگرد نے ان سے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے یہ خطبہ علی کا ہے یا نہیں، لوگ اعتراض کر رہے ہیں بعض افراد، کہنے جتنا مجھے اپنے وجود پر یقین ہے اتنا ہی اس خطبے کی صحت پر یقین ہے. خطبہ علی کا خطبہ ہے. دوسرا اعتراض نہج البلاغہ کے اوپر یہ کیا گیا کہ اس کتاب میں امیر المومنین کے طویل خطبات ہیں اور طویل گفتگو کرنا فصاحت کے خلاف ہے. یہ ایک اعتراض کیا گیا. 2 خطبے اس نہج البلاغہ کے اندر، آپ آمادہ ہیں اس گفتگو کو سننے کے؟ کبھی کبھی مجھے احساس ہوتا ہے کہ شاید خشکی میں خشکی کی گفتگو.
دوسرا اعتراض یہ ہے شیخ صاحب، دوسرا اعتراض یہ کیا ہے کہ طویل خطبے خلاف فصاحت ہے. 2 خطبے 191 اور 192 خطبے، خطبہ نمبر، یہ 2 خطبے ہیں نہج البلاغہ میں جو طویل خطبے ہیں. سب سے زیادہ بڑا خطبہ تو خطبہ قاطعہ ہے، 191 نمبر کا خطبہ. اس سے کچھ چھوٹا مگر اور خطبوں سے بڑا خطبہ نمبر 192 ہے کہ جسے خطبہ حمام کہا جاتا ہے. خطبہ حمام بھی بڑا خطبہ ہے، خطبہ قاصعہ بھی بڑا خطبہ ہے. اعتراض کیا ہے کہ یہ خلاف فصاحت ہے. اس کا جواب کیا دیا گیا؟ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے، علماء نے دیا ہے کہ طوالت اور قصیر ہونے کا معیار مقتضائے حال ہوا کرتا ہے. دیکھا جائے گا کہاں خطاب کر رہے ہیں. یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ ہمیشہ چھوٹی بات کرو، ہلکی بات کرو، تھوڑی بات کرو. دیکھا جائے گا بول کہاں رہے تھے. اگر وہ جگہ ایسی تھی کہ جہاں اتنا طویل خطبہ دینا چاہیے تھا تو وہی فصاحت کہلاتا ہے، وہی بلاغت کہلاتی ہے. کہ صاحب ہم تو سننے آئے تھے آپ کو 1 گھنٹے کے لیے، آپ نے 5 منٹ میں گفتگو ختم کر دی، یہ خلاف فصاحت ہوگا. اور جہاں سننے آئے تھے مثال کے طور پر 20 منٹ کے لیے، وہاں 2 گھنٹے کی خطاب کر دیا، یہ خلاف فصاحت ہوگا. تو دیکھا جائے گا کہ ماحول کیا تھا، مقتضائے حال کیا تھا. نبی کے سامنے مقتضا جب بنا غدیر خم میں تو اتنا طویل خطبہ بھی نبی دیتے دکھائی دے رہے ہیں. لہذا خطبہ دیکھا جائے گا کہ کس سے رہ دیا جا رہا ہے. اور ایک شخص جو امیر شام کے زمانے میں اس دنیا سے رخصت ہوا، وہ دشمنان اہل بیت میں سے تھا مگر بظاہر بڑا اچھا خطیب تھا، سبحان ابن وائل، تاریخ میں نام آیا. سن 52 ہجری کے اندر اس کا انتقال ہوتا ہے، یہ مرتا ہے. اس کے خطبے تو تاریخ میں مشہور ہیں، آدھے دن تک خطاب کرتا تھا اور لوگ اسے سننے کے لیے آتے تھے. اس کی زبان میں چاشنی تھی، اس کے الفاظ میں اچھی بندشیں تھیں، ادب کا خیال رکھتا تھا اور ادب کی دنیا تھی. لہذا اس کو سننے کے لیے آدھے دن کا خطاب کرتا تھا. بھول گئے یہ اعتراض کرنے والے کہ تاریخ میں ایسے افراد بھی گزرے کہ اگر سننے والے چاہ رہے ہو سننا تو صرف علی نہیں ہے جو اتنا لمبا خطبہ دیتے ہیں. علی دیکھ رہے ہیں کہ چاہ رہے ہیں سننا یا نہیں چاہ رہے ہیں. جہاں دیکھا نہیں چاہ رہے، خط پکڑا دیا، وہاں ختم کر دیا. نہیں چاہا نا مجمع میں سے ایک آدمی نے، یا کوئی بھی غلط رہی ہو، فضا بدل دی ہو، امیر مومنین نے خطبہ نہیں دیا آگے، مختصر سا خطبے کے اوپر اکتفا کر دیا. خطبہ قاصعہ اور خطبہ حمام کو جو طویل حضرت نے ارشاد فرمایا اس کا سبب سننے والے تھے. توجہ ہے بلا. لہذا خطبہ قاصعہ کے اندر امیر المومنین نے شیطان اور شیطان کے حربوں سے متعلق اور شیطان کی کارستانیوں سے متعلق ارشاد فرمایا اور خطبہ قاصعہ میں. اور خطبہ حمام میں امیر المومنین کی خدمت میں اصحاب تشریف فرمائے. تو ایک مرتبہ حمام ابن شریح، یا علامہ مجلسی نے لکھا ہے حمام ابن عبادہ، ابن ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں یہ حمام ابن شریح تھے، اور علامہ مجلسی کہتے ہیں حمام ابن عبادہ تھے. اس زمانے میں 2 حمام نامی لوگ تھے، ایک کے والد کا نام شریح، ایک کے والد کا نام عبادہ. دونوں امیر المومنین کی محفل میں آنے والے تھے. اور حمام 2 چشمی ہے سے. آپ ایک جملہ پڑھتے ہیں ہم من و غم من. ہم یعنی زیادہ فکر کرنے والا، حمام زیادہ فکر کرنے والی شخصیت. حضرت سے سوال کر رہے ہیں صف لی المتقین، یا علی مجھے متقین کی اوصاف بتائیے. تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ واتقوا اللہ واحسن ان اللہ مع المحسنین. اے حمام تقوی اختیار کرو اور نیک کام کیا کرو، اللہ نیک کام کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. تو خطبہ کہتا ہے، راوی کہتا ہے فلم یقن حمام، حمام قانے نہیں ہوئے حضرت کے اس جملے پر. چاہ رہے ہیں کہ اور علی کہیں، ایک درود پڑھے باواز والا تعالی. اب میری ذمہ داریاں 2 ہیں، ایک تو مجلس پڑھنا اور ایک بہتوں کو جگانا. لہذا میں بار بار آپ سے ذرا جو آپ کو ہلاتا رہتا ہوں نا، اسماء فہم کرتا رہتا ہوں. ایک صلوات پڑھیں اور ذرا باواز والا تعالی. اس کے بہت سارے اسباب ہیں. ممکن ہے آپ کوئی سوچ رہے ہو کہ مولانا کیوں بار بار کہتے ہیں، مجھے پتا ہے کہ میں کیوں کہتا ہوں. ایک صلوات پڑھیں اور باواز والا تعالی. حمام خانے نہیں ہوئے امیر المومنین کے ساتھ. مولا یہ اتنی سی تھوڑی سی اور فرمائیے، کچھ اور کہیے. کہلوا رہے ہیں نا خطبہ طویل کیوں ہوا؟ خطبہ طویل کیوں ہوا؟ خطبہ طویل اس لیے ہوا کہ چاہ رہا ہے سننے والا کہ اور کہا جائے.
تو حضرت نے خطبے کو ارشاد فرمانا شروع کیا. حضرت نے شروع کیا. حمام دیکھو متقین ان کی راتیں ایسی گزرتی ہیں، ان کا دن ایسے گزرتا ہے، وہ بات سنتے ہی نہیں ہے جس میں علم نافع نہ ہو. وہ علم نافع کو سنتے ہیں، فضول باتوں کو وہ سنتے ہی نہیں ہیں. حمام جب رات میں وہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ایسے بارگاہ الہی میں عبادت میں مصروف ہوتے ہیں کہ ان کی پیشانی سجدے میں ہوتی ہے، ہاتھ پیر ان کے کسی محتاج اور فقیر کی طرح پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. وہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں. حمام رات میں تو وہ خائف ہوتے ہیں، دن میں وہ شجاع ہوتے ہیں. کیونکہ بارگاہ الہی بہت طویل خطبہ ہے، شاید کسی اور موقع پر اس کو علیحدہ سے بیان کرنے کی ضرورت ہے، ایک ایک جملے پر غور کرنے کی ضرورت ہے. حمام سن رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں، لمبا خطبہ حضرت کا. حضرت نے جب خطبہ حمام کو مکمل کیا، توجہ ہے، خطبہ حمام کو جب حضرت نے مکمل کر لیا تو ایک مرتبہ ایک چیخ کی آواز آئی. لوگوں نے جو مڑ کے دیکھا تو حمام کی رحلت ہو چکی تھی، حمام مر چکے تھے. تو حضرت نے فرمایا مجھے اسی بات کا خوف تھا کہ برداشت نہ ہو حمام سے یہ میرا کلام. تو مجمع میں ایک منافق بیٹھا تھا، کہنا پھر یہ آپ پر کیوں نہیں اثر کرتا؟ حضرت نے فرمایا تیرے منہ میں شیطان کی زبان بول رہی ہے. اور سن، جب سمندر بہنے لگتا ہے تو سمندر کو نقصان نہیں ہوتا. ایک صلوات پڑھ لے بابا آگے بڑھتا. اس کی زد میں آنے والے بہ جاتے ہیں، اس کے سامنے آنے والے بہ جاتے ہیں. امیر المومنین خطبہ اگر طویل دے رہے ہیں تو اس کا سبب یہ کہ مجمع سننا چاہتا ہے. تیسرا اعتراض جو نہج البلاغہ پر کیا گیا ہے، آج چھٹی ہے، تیسرا اعتراض جو نہج البلاغہ پر کیا گیا ہے وہ اعتراض یہ ہے کہ نہج البلاغہ میں علی غیب کی باتیں کرتے ہیں، اور غیب تو صرف اللہ سے مخصوص ہے، جس کا جواب خود امیر المومنین نے ایک مقام پر دیا ہے. کیا کہتے ہیں امیر المومنین غیب کی باتیں؟ جا رہے ہیں جنگ نہروان پر، توجہ ہے، جنگ نہروان پر تشریف لے جا رہے ہیں کہ ایک نجومی نے آ کر کہا علی نہیں چاہیے، ستارہ آپ کا گردش میں. دیکھا آپ نے حساب لگانے والے جب بے حساب ہو جاتے ہیں تو امام کا حساب لگاتے ہیں. امام کا حساب لگا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا کیا جانتا ہے تو ستاروں کے بارے میں؟ کہنے لگے کہ آپ کا ستارہ گردش میں، ابھی جائیں گے تو کامیاب نہیں رہیں گے، کچھ دیر کے بعد جائیں. حضرت نے فرمایا بتا وہ کون سا ستارہ ہے؟ جب طلوع کرتا ہے تو جانوروں پہ شہوت آتی ہے. بعض جانوروں کے نام بھی لیے حضرت نے. سفینۃ البحار میں روایت ہے، شیخ عباس قومی نے سفینۃ البحار میں اسے لکھا ہے. اور یہ بات بھی میرے طالب علم دوستوں کے ذہن میں ہے کہ علماء تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں نے سبق سنا رہا ہوں کہ بہار اور سفینہ بہار کے اندر وہ روایت کی سند کے حوالے سے فرق ہے. وہ ایک عمومی کتاب ہے، یہ مستند ترین کتاب ہے سفینۃ البحار، 5 جلدی کتاب. اس میں لکھا ہے حضرت نے فرمایا تو جانتا ہے ستاروں کو؟ بتا وہ کون سا ستارہ ہے جب فلاں جانور پہ یہ ہوتا ہے، فلاں جانور پہ یہ ہوتا ہے، کون سا ستارہ ہے؟ کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس. حضرت نے فرمایا اچھا بتا یہ جو میری گھوڑی کھڑی ہے، مادہ تھی حضرت جس پہ بیٹھنا چاہ رہے تھے، فرمایا اس کے پیروں کے نیچے بتا کیا ہے؟ کوئی جواب نہیں تھا. حضرت نے اس کے شکم پر ہاتھ رکھ کے کہا بتا اس میں مادہ یا نر؟ وہ حمل سے تھی، وہ حاملہ تھی. اس کے شکم پہ ہاتھ رکھ کے کہا بتا اس میں مادہ یا نر؟ کوئی جواب نہیں تھا. حضرت نے فرمایا تم تو ستاروں کی باتیں کر رہے تھے، سامنے کی باتوں کو نہیں جانتے. ایک صلوات پڑھے باواز بناتا ہے. پھر حضرت نے فرمایا کہ فلاں ستارہ اگر فلاں ستاروں میں آ جائے تو یہ ہوتا ہے، اور یہ میری اس سواری کے سم کے نیچے 1 ذرا اگر زمین کھودی جائے تو اس میں خزانہ ہے، اور فرمایا اس کے شکم میں نر ہے. اور حضرت نے وہ تمام باتیں بتانے کے بعد کہا کہ اسے گرفتار کر لو، اس کی کتابوں کو جلا دو. گویا ایک پیغام یہ دیا کہ یہ جو بورڈ لگے ہوئے ہیں نا ہمارے شہر میں، ان کی کتابوں کو جلانا تو قانون کو ہاتھ میں لینے کے مترادف ہوگا، لیکن کم سے کم ان سے تعلقات تو توڑا جا سکتا ہے، ان سے روابط کو تو ختم کیا جا سکتا ہے. معلوم کہ ان کے پاس چلے گئے کہ جو ہمیں کل کی بات بتانا چاہ رہے ہیں. امیر المومنین جا رہے ہیں جنگ نہروان کے لیے، فرماتے ہیں ہمارے 10 سے زیادہ نہیں مریں گے، ہمارے لوگ 10 سے زیادہ شہید نہیں ہوں گے، اور ان کے 10 سے زیادہ نہیں بچیں گے.
10 سے زیادہ نہیں شہید ہوں گے، ان کے 10 سے زیادہ نہیں بچیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ امیر المومنین صرف 10 جنازوں کو لے کر آئے وہاں سے، اور ان کے سینکڑوں لوگ مار دیے اور 10 بھاگ گئے تو بچے اس میدان کو چھوڑ کر چلے گئے، تو آج تک وہ گل کھلا رہے ہیں۔ توجہ کیا آپ نے؟ یہ انہی کی پیداواریں ہیں جو یہاں دھماکے ہو رہے ہیں یا یہ باتیں ہو رہی ہیں، یہ وہ باقیات ہیں انہی کی۔ ایک صلوات اور پڑھیں گے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ علم غیب ہے جو علی کہہ رہے ہیں، اور علم غیب تو صرف اللہ سے مخصوص ہے۔ یہ اعتراض آج نہیں ہو رہا، بعد میں نہیں ہوا، خود مولا کے زمانے میں ہوا۔ ظاہر ہے جب حضرت یہ ارشاد فرمانے تو کوئی بڑھ کے ہی سوال کرے گا، یا علی آپ عالم غیب ہیں، تو اب علی دیکھیں جواب کیسے، علی کا جواب بھی علی ہوتا ہے، علی کی گفتگو بھی علی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں یہ علم غیب نہیں ہے، صاحب غیب سے استفادہ ہے۔ اب سمجھنے والا سمجھے کہ علی کیا فرما رہے ہیں۔ ایک صلوات اور پڑھے باواز ہو۔ لہذا خود مولا نے جواب دے دیا کہ صاحب علم سے استفادہ ہے، صاحب علم غیب سے استفادہ ہے، اللہ سے استفادہ ہے۔ عزیزان گرامی، نہج البلاغہ پر اعتراض کرنے والے تعصب کا شکار ہیں۔ ہماری یہ مجلس وسیلہ بنے گی، ہمارا یہ عشرہ وسیلہ بنے گا۔ ہم پابند فرائض ہیں، پابند نتائج نہیں ہیں۔ تو ہم اپنی ذمہ داری کے پابند ہیں، اس کے بعد کیا ہوگا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ یہ ذہن میں رہے کہ حکمت، تدبیر اور سوچ سمجھ کا استعمال ضروری ہے، محتاط گفتگو، انداز کا مدبرانہ ہونا، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے تاکہ بہتر سے بہتر نتیجے سامنے آئیں۔ بس عزیزو، میں نے آج کے فضائل کے باب کو یہاں منزل دی۔ آج 7 محرم ہے، ایک ماں کو غصہ دینا ہے۔ میں نے یہ قصداً کہا اس لیے کہ رباب خستہ دل کی 2 بچے، ایک جناب سکینہ اور ایک جناب علی اصغر، دونوں کو امام حسین پہ قربان کر دیا۔ ایک زندان شام میں سو گئی، اجر و قبل اللہ، خدا کسی غم نہ رلائے سوائے قبیل بیت ہے۔ رونے کے دن ہے، تکلف کر کے نہیں روئے، مجھے بھی کوئی جلدی نہیں ہے، یہ رونے کے دن ہے، پرسہ دینے کی یاد ہے۔ تمنا معصوم ہے حسین پر گریا، تمنا معصوم۔ آپ کی جب آوازیں اونچی ہو جاتی ہیں تو معصوم کی دعا آنے لگتی ہے، اے اللہ یہ جو رو رہے ہیں ان کا کیا غرض ہے سوائے اس کے کہ یہ حسین سے محبت کرتے ہیں، ان کے دل میں حب حسین ہے، اجر و قبل اللہ۔ ایک بچی کو زندان شام کے حوالے کر دیا، ایک بچے کو اجلا سا کرتا پہنا کے حسین کے ہاتھوں پر رکھ دیا۔ جناب رباب کا جگر کتنا بڑا ہے۔ روایت کہتی ہے جب شام سے رہائی پا کر یہ قافلہ جانے لگا تو امام سجاد نے جناب زینب سے پوچھا، پھوپھی اماں کیا ساری بیویاں سوار ہو گئیں؟ تو بی بی نے فرمایا تھا زین العابدین بھابی رباب نہیں ہے، وہ دکھائی نہیں دے رہے۔ تو امام سجاد نے فرمایا تھا آپ میرے ساتھ چلیے، مجھے معلوم ہے میری ماں رباب کہاں ہے۔ پیچھے پیچھے بیویاں ہیں، آگے امام سجاد۔ ایک مرتبہ زندان شام میں قدم رکھا، کیا دیکھا جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو سینے سے لگائے ہوئے ہو، جناب رباب نے قبر سکینہ کو سینے سے لگایا ہوا اور آوازیں دے رہی ہے، سکینہ تمہیں وطن بہت یاد آتا تھا، تمہیں مدینے جانے کا بڑا شوق تھا، قافلہ مدینے جا رہا ہے۔ جناب زینب نے بازو ہلا کر کہا بھابی قافلہ تیار ہے، چلیے مدینے جا رہے ہیں۔ عجب نہیں فرمایا ہو زینب میرا مدینے میں کیا رہ گیا، میرا والی کربلا میں، میری بچی زندان شام میں اکیلی ہے۔ میں نے ایک بزرگ عالم دین کو یہ جملہ مصائب میں پڑھتے ہوئے سنا کہ امام سجاد جناب رباب کو باہر لے آئے، کچھ دیر کے بعد جناب رباب پھر قبر پر چلی گئی، امام سجاد پھر لے آئے، پھر چلی گئی۔ اتنا مشکل زینب کبریٰ کو جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانے میں نہیں ہوئی۔
جتنی مشکل امام سجاد کو جناب رباب کو لانے میں ہوئی، مسترب تھے زین العابدین جناب سکینہ کی قبر کو چھوڑنے میں۔ عجب نہیں یہی سبب رہا ہو کہ اس سکینہ بچی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، جیسے ہی ایک موڑ پر یہ قافلہ پہنچا شام میں، شام کے بازار سے اور شہر سے گزرتے ہوئے جب ایک چارراہے سے یہ قافلہ گزرنے لگا تو جناب زینب کبریٰ نے محمل کا پردہ ہٹایا۔ شام کی عورتیں الوداع کہہ رہی ہیں، شام کی عورتیں الوداع کہہ رہی ہیں، بی بی نے محمل کا پردہ ہٹایا اور فرمایا ایک زینب پر احسان کرو گی، زینب پر ایک احسان کرو گی؟ تمام بیویوں نے آوازیں دے کر کہا بی بی حکم کریں۔ زندان شام کی طرف اشارہ کیا، ہماری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑنا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ہماری سکینہ کو علیحدہ نہیں چھوڑنا۔ یہی سبب ہے کہ آج اگر آپ جناب سکینہ کے مزار پر جائیں اور جالی میں دیکھیں تو کھلونے پڑے ہوتے ہیں وہاں۔ وہی عرب قبیلے کی عورتیں اپنے قبیلوں سے آتی ہیں اور جناب سکینہ کی قبر پر کھلونے چھوڑ جاتے ہیں۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں رضائے سمائے غم اہل بیت۔ ایک اور بچہ ہے جسے اجلا سا کرتا پہنا کر جناب رباب، آپ نے گریہ کر لیا، مجلس مکمل ہو گئی۔ جناب رباب نے اجلا سا کرتا پہنا کر جناب علی اصغر کو امام حسین کے ہاتھوں پر دے دیا۔ مجلس میں مائیں بھی بیٹھی ہیں، جن کے گودوں میں بچے ہیں وہ بھی ہیں، جن کے گھروں میں بچے ہیں وہ بھی ہیں۔ عورتیں زیادہ محسوس کر سکتی ہیں اس کیفیت کو۔ عزیزانو جناب رباب کے لیے بڑی مشکل تھی، مگر جناب رباب نے یہ مرحلہ گزارا تو حسین ابن علی نے فرمایا مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن میں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتی ہیں۔ میرے دوست، میرے بزرگ بنارس سے تعلق رکھنے والے عالم دین نقل کرتے ہیں کہ انڈیا میں بنارس میں ان کے امام بارگاہ سے جلوس نکل رہا تھا روز عاشورہ۔ وہ جلوس کے رستے پر آگے آگے چلے کہ تاکہ انتظامات کو دیکھ سکیں۔ ایک منزل پر پہنچے، ایک چارراہے پر پہنچے جہاں ہندو عورتیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے کھڑی ہیں، شیرخوار بچے ان کی گودوں میں ہیں اور ایک چارراہے پر کھڑی ہیں جیسے کسی کے انتظار میں کھڑی ہوں۔ بہت بڑی تعداد، شاید پورے بنارس شہر کی عورتیں جمع ہو گئی، ہندو عورتیں، ان کے گودوں میں بچے۔ کہنے لگے جب ہم ان کے برابر سے گزرنے لگے تو ان میں سے ایک نے آواز دے کر کہا بھائی مسلمان محسوس ہوتے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا ہاں مسلمان ہے۔ کہا یہ بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب گزرے گا؟ اجرکم اللہ۔ تو فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ تمہیں بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے؟ کہ تمہیں نہیں معلوم آج روز عاشور ہے، ہم اپنے بچوں کو اس وقت تک دودھ نہیں پلاتے جب تک تازیہ دفنا ہو جائے۔ ارے آج رباب کا بچہ بھوکا مارا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلائے۔ ایک اجلا سا کرتا جناب رباب نے اپنے بچوں کو پہنایا، میرے مولا سے پانی پلا لائیے۔ امام نے علی اصغر کو میدان کربلا میں لے جا کر دشمن سے سوال آپ کیا، لیکن ایک تیر سوئے شعبہ تھا جس نے علی اصغر کے گلے کو چھید دیا، حسین کے بازو کو زخم کر دیا۔ اب بچے کو ابا کے دامن میں امام حسین لے کر خیمے کی طرف آ رہے ہیں۔ امام حسین جتنے مسترب اس لاشے پر ہیں پہلے کبھی نہیں ہوئے، آگے بڑھ رہے، نہ جانے کیا سوچا، پیچھے ہٹنے لگے، پھر آگے سوچ کر بڑھنے لگے، آواز دیتے جا رہے ہیں رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ امام حسین کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے آتے ہیں۔ اسی اثنا میں رونے والوں آخری جملے ہیں، ابھی آپ جھولے کی زیارت کریں گے۔ اسی اثنا میں در خیمہ سے پردہ ہٹا اور سکینہ سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ جب دیکھا کہ بابا کی گود میں علی اصغر تو ہے مگر ہاتھ پیر نہیں ہل رہے تو دیکھ کر کہنے لگی بابا میں بھی پیاسی ہوں، بابا مجھے بھی پانی پلا لائیے۔ امام حسین نے جواب نہیں دیا جناب سکینہ کا، سنتے رہے۔ جب جناب سکینہ نے کہنا شروع کیا پھر ترے خیمہ سے پردہ ہٹا اور ماں آ کر کھڑی ہو گئی، جناب رباب آ کے کھڑی ہو گئی۔ امام نے فرمایا رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ اللہ اکبر، عجیب سوال ہے حسین کا، رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ جناب رباب نے ایک مرتبہ امام حسین کو مخاطب کر کے کہا آپ میرے امام ہیں۔
آپ میرے مولا ہے، بس یہ سننا تھا، بتا دامن ہٹا دیا، خون میں لت پت بچہ ماں نے دیکھا، ننے لبوں پر لب رکھ دیے، یاد نہیں یہاں ہمیں سلو کا یہ گھر کیا تو جیسے بھی نہر کیے جاتے، اے میرے مولا چلو اسے قبر کے حوالے کر دے۔ پہلا تشیع جنازہ ہے جو ایک ماں اٹھا رہی ہے، ایک باپ جنازہ اٹھا رہا ہے، مگر دشمنوں نے اس جنازے کو قبر میں نہ رہنے دیا، ایک نیزہ مار آ گیا، جنازہ باہر آ گیا، رباب نے ماتم کیا، اے علی اصغر تجھے میں نے 2 مرتبہ قتل ہوتے، ماتم حسین